چڑھتے سورج کی سرزمین ضلع نارووال۔ وطن عزیز کے 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کے 36 اضلاع میں انتہائی شمال مشرقی گوشے میں ریاست جموں کشمیر کے سرسبز پہاڑوں کے ساتھ واقع ہے۔ ہندوستان میں افغان بادشاہوں کے عہد سلطنت کے وقت ریاست جموں کشمیر کولو نامی راجا کے زیر نگرانی تھی۔ کولو راجا کے 3 بیٹے تھے جن کے نام پارو، تارو اور نارو تھے۔ نارو ان سب میں چھوٹا بیٹا تھا۔ جب ریاست کی تقسیم ہوئی تو یہ علاقہ جہاں اب نارووال شہر آباد ہے اسی چھوٹے بیٹے نارو کے حصے میں آیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اب یہ ضلع ہر لحاظ سے توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل شکرگڑھ، تحصیل نارووال اور تحصیل ظفروال۔ برطانوی دور میں نارووال ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ریا خاص کا ٹاؤن ہوا کرتا تھا۔ نارووال شہر تقریباً 900 سال پہلے وجود میں آیا اور 1999 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا اور پھر 1991 میں نارووال کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ اس سے قبل یہ سیالکوٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تینوں تحصیلوں کی یونین کونسل کی تعداد 82 ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق نارووال کی آبادی تقریباً 17 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کا آغاز ضلع نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے ایک گاؤں بڑا بھائی مسرور سے لیا جاتا ہے اور یہی پاکستان کا معیاری وقت ہے۔ نارووال کے شمال مغرب میں سیالکوٹ اور بھارت کی طرف شمال میں جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ سے منسلک ہے اور جنوب مشرق کی طرف بھارتی اضلاع جن میں ضلع گرداسپور، پٹھان کوٹ اور جنوب میں ضلع امرتسر واقع ہے۔ نارووال کا مکمل رقبہ 2337 مربع کلومیٹر ہے۔ نارووال شہر کی بین الاقوامی شہرت کی وجہ دربار صاحب کرتارپور صاحب ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے کرتارپور کی بنیاد 1504 میں رکھی۔ یہ دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے اپنی ساری زندگی ذات پات، رنگ و نسل اور مذاہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کے احترام کا بنیادی سبق سکھانے میں گزار دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مزار کو گنبد کی شکل میں یادگار بنا دیا گیا۔ 1947 کی تقسیم ہند میں تحصیل شکرگڑھ دریائے راوی کی دائیں جانب کرتارپور سمیت پاکستان کی حدود میں آئی اور گرداسپور تحصیل دریائے راوی کے بائیں جانب بھارت کے حصے میں چلی گئی۔ 9 نومبر 2019 جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تو اس وقت 500 زائرین کا پہلا وفد گردوارہ کی زیارت اور عمران خان کا شکریہ ادا کرنے پہنچا، جس میں منموہن سنگھ، کرشن کور، چیف منسٹر آف پنجاب کیپٹن امریندر سنگھ، نوجوت سنگھ سدھو، سنی دیول اور مزید 150 انڈین پارلیمنٹرین شامل تھے۔ ماڈل ریلوے اسٹیشن نارووال سابق وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کی کوششوں سے تعمیر کیا گیا اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اس نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نارووال ریلوے اسٹیشن کی پرانی عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کی گئی جو کہ اسلامی فن تعمیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شاندار نئی عمارت کو 539 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال نارووال کی یہ خوبصورت عمارت 2012 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کے لیے زمین 1998 میں لی گئی اور 2008 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا۔ اس وقت DHQ ہسپتال علاقہ کے بہترین ہسپتالوں میں شامل ہے جہاں دور دراز اور قرب و جوار سے ہزاروں مریض علاج معالجہ کی غرض سے یہاں آتے ہیں۔ یہ منصوبہ 46 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ اسپورٹ سٹی کا یہ منصوبہ 2.9 بلین کا تھا۔ اب تک اس پر 2.5 بلین روپے سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبہ کو 31 دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا۔ نارووال اسپورٹ سٹی میں کل 14 کھیلوں کے لیے جن میں کرکٹ، فٹ بال، سکواش، سوئمنگ پولز، باسکٹ بال وغیرہ کے انٹرنیشنل معیار کے اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے ہیں۔ نارووال اسپورٹ سٹی کا افتتاح سابق صدر پاکستان ممنون حسین نے 30 اپریل 2018 میں کیا اور ایک نمائشی میچ بھی کھیلا گیا جس میں ہمارے قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ نارووال شہر میں پہلی یونیورسٹی کی ابتدا 2014 میں گجرات یونیورسٹی کے کیمپس سے ہوئی اور بعد میں اس کو یونیورسٹی آف نارووال کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ نارووال شہر کے نام سے منسوب ہے۔ یونیورسٹی آف نارووال کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود نے یونیورسٹی آف نارووال کے پہلے وائس چانسلر کی حیثیت سے جولائی 2019 میں اپنا چارج سنبھالا۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود اس سے قبل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ OIC میں سائنس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف نارووال میں کئی نئے اور جدید شعبہ جات متعارف کروائے، MPhil پروگرامز کا آغاز کیا، ریسرچ کلچر کو فروغ دیا اور یونیورسٹی کو ایک نئی سمت کی طرف گامزن کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سب کیمپس نارووال بھی اپنی خوبصورت عمارت اور بہترین ماحول کے ساتھ کئی اہم شعبہ جات میں تعلیمی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا ایک کیمپس نارووال میں بھی موجود ہے۔
جو کہ وسیع رقبہ پر محیط ہے اور اینیمل سائنسز کے مختلف شعبہ جات میں معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ ضلع نارووال کی ایک خاص پہچان اس کی بہترین شرح خواندگی ہے، جس میں تحصیل شکرگڑھ اور ظفروال کا خطہ اپنی خاص شہرت رکھتا ہے۔ نارووال شہر کی اہم شاہراہوں پر سکولز اور کالجز کی ایک بڑی تعداد اس کے علمی ماحول کی عکاس ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں ضلع نارووال کے گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں اس گاؤں کا نام بدل کر فیض نگر رکھ دیا گیا اور نارووال پارک کو بھی فیض احمد فیض کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض اردو زبان کے مشہور ادیبوں میں سے تھے، انقلابی شاعر اور مصنف تھے۔ فیض احمد فیض نے 20 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پائی۔ چودھری نصیر احمد ملی 15 اگست 1911 کو چودھری غلام حیدر ملی کے گھر پیدا ہوئے۔ چودھری نصیر احمد ملی نارووال کے ایک قصبے بدو ملی کے رہنے والے تھے۔ چودھری نصیر احمد ملی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسلم لیگ کے سرکردہ ممبر تھے اور پاکستان موومنٹ میں سب سے آگے تھے۔ 1955 میں وزارت قانون، تعلیم اور پارلیمانی امور کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ چودھری نصیر احمد ملی 12 جولائی 1991 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ضیاء الدین احمد سلیری زیڈ اے سلیری پاکستان کے ایک پولیٹیکل جرنلسٹ تھے اور بڑے قدامت پسند مصنف بھی تھے۔ زیڈ اے سلیری پاکستان میں پرنٹ جرنلزم کے علم بردار بھی مانے جاتے ہیں۔ زیڈ اے سلیری تحصیل ظفروال کے دیالی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ چودھری محمد سرور ضلع نارووال کے قصبے روپو چک میں ایک مشہور راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ نارووال کے ایک معزز سیاستدان تھے۔ چودھری محمد سرور پارلیمنٹ آف پاکستان میں طویل ترین پارلیمنٹیرین کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ اپنے سیاسی کیریئر میں مختلف عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ احسن اقبال ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کمیشن، وفاقی وزیر اقلیتی امور اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ احسن اقبال نے پاکستان مسلم لیگ نون کے آخری دور حکومت میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابرار الحق ایک پاکستانی سیاستدان، نغمہ نگار اور گلوکار ہیں۔ 1995 میں ان کا پہلا البم بلو دے گھر بہت مقبول ہوا، جس کی وجہ سے انہیں کنگ آف پاکستانی پاپ کا خطاب دیا گیا۔ ابرار الحق 1998 سے نارووال اور گردونوا کے لوگوں کو صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں۔ یہ اس کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ اب موجودہ حکومت کی جانب سے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ چودھری انور عزیز کا تعلق بھی اسی ضلع نارووال سے ہے، جنہیں بابا سیاست کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے چودھری دانیال عزیز ملکی سیاست میں بہت متحرک ہیں۔ معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر نعمت علی جوید اور معروف قانون دان ایس ایم ظفر بھی اسی ضلع کے باسی ہیں، جن کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بھارتی اداکار دیوانند، شیو کمار بٹالوی، جسٹس چودھری اعجاز احمد جیسی مشہور شخصیات کا تعلق بھی نارووال سے ہے۔ مساجد میں سے نارووال شہر سے کھوکھر والے روڈ پر جاتے ہوئے راستے میں ایک نہایت دلکش اور دیدہ زیب مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا کام جنرل اسرار گھومن نے 2014 میں شروع کیا تھا، جو 2017 میں مکمل ہوا، اور اسی مسجد سے ملحقہ صوفی بزرگ صوفی نصرت صاحب کا مزار بھی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد نور رکھا گیا ہے۔ عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی کا دربار بھی اسی ضلع میں علی پور سیدہ شریف میں موجود ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ کا شمار پاکستان کے عظیم صوفیاء میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ نے تحریک پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے لیے ان کی گئی کوششوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سید محمد ہاشم شاہ۔ ہاشم شاہ ایک پنجابی مصنف اور صوفی شاعر تھے، جنہوں نے سسی پنو کی کہانی کو بڑے احسن انداز میں اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور یہی شاعری آپ کی وجہ شہرت بن گئی۔ ان کے خاندان نے مدینہ سے ہجرت کی اور پاک و ہند کے صوبہ پنجاب کے علاقے تھرپال میں آ کر رہائش اختیار کی۔ انہوں نے 3 کہانیوں کو اپنی شاعری کا اہم ترین موضوع بنایا ہے، جس میں سسی پنو، سہنی میوات اور شیریں فرحات شامل ہیں۔ سید محمد ہاشم شاہ کا تعلق بھی نارووال سے تھا۔ ستمبر 1965 میں بزدل بھارتی فوج نے بغیر کسی اعلان کے رات کی تاریخ میں 3 اطراف سے پنجاب کے علاقوں پر حملہ کیا، جس میں شکرگڑھ، سیالکوٹ اور نارووال شامل تھے۔
इंडियन आर्मी ने 6 सितंबर सुबह 4 बजे दर्जनों टैंकों, तोपखाना और सैकड़ों फौजियों के साथ ताकत के नशे में चूर जिला गुरदासपुर के मुकाम से सरहद अबूर करके जस्सड़ पुल, जिसे क़याम पाकिस्तान से पहले गुरु नानक पुल भी कहते थे, वहां से पुल क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पुल पर तैनात 7 इंजीनियर बटालियन के शेर दिल कमांडर नायक अब्दुल अजीज ने पुल पर भारतीय टैंकों को आते देखा तो उनकी गैरत ईमानी और पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत ने दुश्मन की इस जसारत को हरगज कबूल न किया। नायक अब्दुल अजीज ने मुतअद्दिद बम अपने जिस्म पर बांधे और पुल पर भारतीय टैंकों के रास्ते में लेट गए। जैसे ही भारतीय टैंक ने नायक अब्दुल अजीज के जिस्म को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस्म पर बंधे बम फट गए, जिसके रद्द-ए-अमल में टैंक कई फुट हवा में उछला और उछलकर पुल पर गिरने से पुल टूट गया और पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने वाला वाहिद रास्ता मुनक़ता हो गया। इस लाजवाल कुर्बानी से दुश्मन की पेशकदमी रुक गई। दुश्मन पर ऐसी धाक बैठी कि भारतीय फौजी अपने तबाहशुदा टैंक वहीं छोड़कर भाग निकले। नायक अब्दुल अजीज की इस लाजवाल कुर्बानी की वजह से सारा इलाका भारतीय तसल्लुत से महफूज हो गया। लेकिन ईमान अफरोज बात यह है कि शहादत के वक्त इनके जिस्म से बहने वाले खून के निशानात कई बरस गुजरने के बाद भी पुल के पिलर्स पर नजर आते हैं। नायक अब्दुल अजीज को करीबी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया और इसे यादगार का दर्जा दिया गया। सवार मोहम्मद हुसैन को ये एजाज हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले पहले सिपाही हैं। 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की तैनाती शकरगढ़ सेक्टर में हुई। इस निडर और बेबाक नौजवान ने आगे बढ़कर दुश्मन के अगले मोर्चों तक रसाई हासिल कर ली और वापस आकर अपने तोपखाना अफसर को लोकेशन बताई। हमला करने पर दुश्मन के दर्जनों टैंक और मुतअद्दिद फौजी जान से गए। इसी दौरान दुश्मन की गोलियों से सीना छलनी हुआ और शहीद के मर्तबे पर फाइज हुए। हम कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर एक ही है, लेकिन कुछ रवायात और रसूमात ऐसी हैं जो सूबों और इलाकों की पहचान है। इसी तरह जिला नारोवाल की कुछ दिलचस्प रवायात हैं जो काबिल दीद और माजी का वर्सा है, जिनको संभालना और साथ लेकर चलना जिला नारोवाल और इसकी तहसीलों से देखने को मिलता है। यूं तो बहुत सी रवायत हैं, लेकिन नारोवाल की खास पहचान यहाँ बनने वाली सिरकी है और इसी काम से हजारों खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और जब ये सिरकी तैयार हो जाती है तो सिर्फ नारोवाल में नहीं, ये लाहौर और सिंध के इलाके नवाबशाह और सांगड़ में ज्यादा भेजी जाती है। चढ़ते सूरज की सरजमीन के पकवान और खास खानों की तो ऐसी डिशेस हैं जो बहुत नायाब हैं, जिससे नई नस्ल बिल्कुल बेखबर है। आमला नाड़ी, ये वो खास पकवान है जो आम और इसके रस से बनता है, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्च और अदरक डलता है और इसको दूध में पकाया जाता है, जो कि बहुत लजीज होती है। साग ढोना, ये पकवान नारोवाल में सबसे ज्यादा काबिल सताइश है, क्योंकि यहाँ चावल की फसल ज्यादा काश की जाती है। साग सरसों से तैयार किया जाता है और ढोडा चावल के आटे से बनाई हुई रोटी को कहा जाता है, जिसे देसी घी और लस्सी के साथ नहायत शौक से खाया जाता है। शाहू हलवाई का पुगा, इसे स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिला नारोवाल में सबसे ज्यादा चावल और गंदम की फसल काश की जाती है। नारोवाल का चावल बहुत मशहूर है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं। इसे सुपर बासमती के नाम से जाना जाता है और नारोवाल सबसे ज्यादा चावल बरामद करने में मशहूर है। अल-मुख्तसर नारोवाल पंजाब का एक बेहतरीन और नामवर खिता है। ये इल्म, अमन और मोहब्बत की बस्ती है जो दिन ब दिन परवान चढ़ रही है। दुआ है कि खुदाए लम यज़ल इस खिते को सलामत रखे और इसे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने में मजीद मौके फराहम करे।